ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. چاہے کیسا ہی ہو، ناک اور آنکھیں چاہے کیسی ہو، بہت خوبصورت نہیں تھے اور بظاہر چہرہ بڑا بھدا تھا، لیکن علمی صلاحیت اتنی تھی کہ علمی صلاحیت کو دیکھ کر ایک بہت خوبصورت عورت کے خاندان والوں نے اس عالم صاحب کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا. اور وہ خاتون جو تھی بہت خوبصورت، غضب کا حسن تھا، اس کا بلا کا حسن تھا، لیکن چونکہ شریف خاندان کی تھی تو نباہ کر رہی تھی. جیسے ہی وہ عالم صاحب گھر میں آتے تو اپنی بیوی سے کہتے کہ تم بھی جنتی ہو اور میں بھی جنتی. بس آپ سمجھ لیں کہ ان کا تکیہ کلام ہی یہ ہو گیا تھا، جب بھی آتے تو کہتے کہ تم بھی جنتی اور میں بھی جنتی، اور مسکرا کر ٹال دیتی. ایک دن اس کا موڈ کچھ اچھا نہیں تھا، اس لیے کہ میاں بیوی میں تو ناراضگی اور خوشی لگی رہتی ہے. موڈ کچھ اچھا نہیں تھا. حضرت گھر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے معمول کے مطابق کہا کہ تم بھی جنتی اور میں بھی جنتی ہوں. تو اس نے کہہ دیا کہ آپ صرف یہی باتیں کرتے ہیں، اس کے سوا بھی آپ کو کچھ اور آتا ہے؟ اچھا، جب یہی بات کر لی ہے کہ تم بھی جنتی اور میں بھی جنتی، تو ذرا مجھے بتائیں آج کہ آپ جنتی کیسے اور میں جنتی کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے گھر والوں نے میری علمی صلاحیت دیکھ کر مجھ جیسے بہت زیادہ خوبصورت جو نہیں ہے اس کے ساتھ نکاح تمہارا کر دیا، اور تم حسن کی ملکہ ہو، تو تم مجھے دیکھ کر کے صبر نہیں کرتی ہو؟ جب میرا چہرہ تمہارے سامنے آتا ہے تو نباہ کر رہی ہو، لیکن سوچتی ہو نا کچھ بھی ہے، میرا شوہر ہے، صبر کر کے نباہ کر رہی ہو نا؟ تو بولے ہاں یہ تو ہے. تو فرمایا کہ صبر کا صلہ جنت ہے، اس لیے تم جنتی ہو. کہا پھر آپ کیسے جنتی؟ ہم نے تو صبر کر لیا، ہم جنتی ہو گئے، آپ کیسے جنتی؟ کہا میں جب جب تم کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے بھدے چہرے والے کو اس جیسی حسن کی ملکہ مل گئی. تو تم صبر کر کے جنتی ہو اور ہم شکر کر کے جنتی. تو انسان کی زندگی میں یہ دو چیزیں بہت قیمتی، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص نفل روزہ رکھے، کوئی بندہ نفل روزہ رکھ کے صبر کرے، اور کوئی بندہ کھا کے شکر کرے، ثواب میں دونوں برابر ہے. روزہ رکھنے والا بھی اور کھا کے شکر کرے، یعنی شکر کا مقام اتنا بلند ہے، اور صبر کا صلہ تو جنت ہی ہے. تو ایوب علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں خاص نظر آتی ہے، ایک تو صبر ہے اور دوسرا شکر ہے. ایوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب میں نے پیش کر دیا. بہت خوبصورت تھے حضرت ایوب علیہ السلام. ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نبوت دی ہے، ہر نبی کو اللہ نے خوبصورت بنایا. ان کا نسب بھی بے مثال ہوتا تھا اور ان کا حسن بھی بے مثال ہوتا تھا. یعنی ہر معاملے میں نبی نرالا ہوتا ہے، اس کی شان ہی جدا ہوتی ہے. ہر نبی شان والا ہے، اور ان شان والوں میں شان والا ہمارا نبی ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی سب کے امام ہیں. حسن میں امام، علم میں امام، تقوی میں امام، پرہیزگاری میں امام، اور ہر چیز میں وہ امام ہے. ایوب علیہ السلام بہت خوبصورت تھے. اونچا قد تھا اور گردن آپ کی چھوٹی تھی. قد اونچا ہو اور گردن چھوٹی ہو تو یہ حسن کی علامت ہوتی. یعنی کوئی اونچی گردن والا برا نہیں مانے، میں صرف بتا رہا ہوں کہ جب گردن بہت اونچی ہوتی ہے تو یہ حسن کے خلاف ہوتا ہے بظاہر. عام طور پہ آج لوگ حسن کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ چمڑی سفید ہو، بس اسی کو لوگ حسن سمجھتے ہیں. لیکن جو دانشمند لوگ ہیں اور جو لوگ حسن کے قاعدے اور قوانین جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کیا چیز کیسی ہوتی ہے، تب حسن کی سند ملتی ہے. تو ایوب علیہ السلام کی گردن چھوٹی تھی، قد اونچا تھا،
اور بڑی بڑی آنکھیں تھی، بڑی بڑی آنکھیں بھی اور بھری بھری ہو تو وہ بھی حسن کی ایک علامت ہوتی ہے. آنکھیں بڑی بڑی، بھری بھری، خوبصورت، اور گھنگریالے بال تھے آپ کے بالوں کے اندر گرہ تھی، گھنگریالا پن تھا، اور رنگ آپ کا بالکل کھلا ہوا تھا. سینہ آپ کا مقدس سینہ بہت چوڑا تھا، اور گول سا چہرہ تھا. اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دولت سے نوازا تھا، بہت دولت تھی. آپ کی دولت کا اندازہ آپ لوگ سمجھدار لوگ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کے کھیتوں کے اندر جو ہل چلانے کے لیے بیلوں کی جوڑی تھی وہ 500 تھی. آج کل اگر 2-4 ایکڑ کسی کسان کے پاس کھیت ہو تو 2 جوڑی میں کام چل جاتا ہے. 500 جوڑی کا مطلب 1000 بیل، اور یہ 1000 بیل صرف ہل چلانے کے لیے تھے. اب تو دھیرے دھیرے بیلوں کا دور بھی ختم ہو رہا ہے، شاید اب اس کی جگہ ٹریکٹر وغیرہ ہل چلاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بہت پہلے کی بات ہو رہی ہے. 1000 بیل تھے صرف جو ہل چلانے کے لیے کھیتوں میں کتنی زمین رہی ہوگی آپ کے پاس، اور ہزاروں کنیز اور غلام، اور ان کے جتنے بچے تھے وہ سب خدمت پر. ہزاروں بکریاں، بھیڑیں، گھوڑے، جانور، مویشی، سب بہت نوازا تھا اللہ نے. محل میں زندگی گزارتے تھے. آپ کا قیام محل میں تھا، اور اللہ نے آپ کو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا فرمائی تھی. یعنی ہر نعمت دی، بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، مویشی بھی دیے، دولت بھی دیا، مال بھی دیا، حسن بھی دیا. اور اس پر مزید شان یہ کہ بی بی رحمت جیسی بیوی بھی عطا فرمائی جو یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی تھی. یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم ہیں، افراہیم کی بیٹی تھی بی بی رحمت. اب میں ان کا حسن بی بی رحمت کا کیا بیان کروں. اب جس کا دادا حسن کا تاجدار ہو یوسف علیہ السلام، تو پوتی بھی تو بہت خوبصورت ہی ہوگی نا. اس لیے کہ عام طور پہ بچے یا تو باپ پہ پڑھتے ہیں، یا تو ماں پہ پڑھتے ہیں، یا دادا دادی پہ پڑھتے ہیں. یہی حسن کا عام طور پہ مزاج اور امتزاج ہی رہا ہے. بہت خوبصورت تھی. انشاءاللہ ہم جب یوسف علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو اس سال ارادہ یہ ہے کہ بہت تفصیل سے کریں گے، بھاگم بھاگی میں نہیں کریں گے. تذکرہ یوسف علیہ السلام اس سال بہت اطمینان سے ہوگا انشاءاللہ، اور ہم ایک ایک آیت کے مفاہیم پر گفتگو کریں گے. اس میں آپ سنیں گے حسن یوسف کیا ہے. ویسے جو ہمارے شروع دن کے مسافر ہیں، ہمارے ساتھی ہیں درس کے، وہ لوگ کئی مرتبہ حضرت یوسف کا ذکر سن چکے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. بی بی رحمت جیسی خاتون خانہ تھی، بہت شان سے زندگی گزر رہی تھی، اور بہت شکر والے بندے تھے. یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا بڑا خیال کرتے تھے. اپنی دولت کا اکثر حصہ آپ غریبوں میں خرچ کرتے تھے، حاجت مندوں کی حاجت روائی میں خرچ کرتے تھے. اور یاد رکھیے کہ جن بندوں کو اللہ چن لیتا ہے ان کا وقت اور ان کا مال اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. ورنہ عام طور پہ کسی کا مال تو پھر زنا کے اڈوں پہ جاتا ہے، کسی کا مال شراب خانوں میں جاتا ہے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.